لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہ تجھ ہی کو شہید و سرا جانا آقا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی کائنات نعمت میں سے سب سے عظیم نعمت اور اپنی کائنات رحمت میں سے سب سے عظیم رحمت اور سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا کرم ہمیں عطا فرمایا، اور وہ ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کی رات بڑی عجیب رات ہے اور بڑی عظیم رات ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جس کی گود میں اللہ کا پیارا نور اترا، اور جس نور کی آمد نے کائنات کے سارے اندھیروں کو اجالوں سے بدل دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس رات اور اس ماہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مبارک جشن منانے کی توفیق عطا فرمائی. آج پچھلے سالوں سے ایک مختلف نوعیت کا خطاب کرنا چاہتا ہوں. ہر سال شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خاص موضوع ہوتا ہے، اور آپ ہمیشہ ایک مختلف اور منفرد موضوع اور مضمون سنتے. آج کا موضوع نہ علمی تحقیقی نوعیت کا ہے، نہ فکری اور تدقیقی نوعیت کا ہے،
بلکہ بڑا سادہ اور عام فہم سا ہے، اور موضوع آج کی گفتگو کا ہے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلقت سے ولادت تک۔ یہ ایک سفر ہے، یہ ایک سفر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل مجدہ نے 2 ظہور عطا فرمائے۔ کتنے؟ 2 ظہور عطا فرمائے۔ ایک ظہور اول وہ خلقت ہے۔ خلقت کا معنی ہے پیدائش۔ ظہور اول آپ کی خلقت ہے، اور ظہور ثانی یعنی دوسرا ظہور وہ آپ کی ولادت ہے۔ خلقت نوری ہے۔ یہاں ایک جملے میں ایک جھگڑے کا بھی تصفیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تصفیے تو جھگڑوں کے نہیں ہوا کرتے کہ جھگڑوں کا ارادہ رکھنے والے جب تصفیے کا ارادہ جب تک نہ فرمائیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، مگر سمجھنے والوں کے لیے بات کی سمجھ ضرور آ جاتی۔ خلقت یعنی ظہور اول وہ نوری ہے، اور ولادت یعنی ظہور ثانی وہ بشری ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ہے نور و بشر کے جھگڑے کا حل جو بلا وجہ لوگوں نے بنا رکھا، بلا وجہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ خلقت کے اعتبار سے خلقت اور ظہور اول وجود نوری کا ہوا، اور ولادت وجود بشری کی ہوئی۔ یہ ایک سفر تھا۔ خلقت سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا، اور ولادت پر آ کر وہ نور پیکر بشری میں ڈھل گیا۔ وہ نور ایک حسین پیکر بشری میں ڈھل گیا، اور اس کی ولادت ہوئی۔ چونکہ نور خود پیکر بشری میں ڈھلا، اس لیے پورے عالم بشریت میں کوئی پیکر اس پیکر جیسا نہ تھا، اور چونکہ نور پیکر بشری میں ڈھلا اس لیے عالم نور میں کوئی نوری فرشتہ بھی اس بشری وجود جیسا نہ تھا۔ کوئی نوری فرشتہ بھی وجود جیسا نہ تھا۔ یہ جو موضوع ہے خلقت سے ولادت تک، اس موضوع کے بارے میں اکثر سوچتا تھا کہ بہت سی احادیث اور روایات مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت مبارکہ اور ولادت سیدہ کا ذکر مختصر ہے، کہیں تفصیل سے ہے۔ احادیث اور روایات بہت سی کتابوں میں منتشر شکل میں ملتی، مگر میں چاہتا تھا کہ انہیں ایک رسالے کی شکل میں یکجا کر دیا جائے، تاکہ کوئی اہل محبت میں سے کوئی جس رسالے کی میں بات کر رہا ہوں یہ نہ اہل دلیل کے لیے ہے اور نہ اہل انکار کے لیے ہے، یہ صرف اہل محبت کے لیے۔ اہل انکار کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اہل انکار ہو اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے خاموشی اور دعا کے۔ اہل دلیل کے لیے دلائل چاہیے، اور اہل دلیل کے لیے بہت سی کتابیں دلائل پر مبنی موجود ہیں۔ کچھ سامان
کبھی کبھی اہل محبت کی بھی ضرورت ہوتی. محبت والے انکار سے تو آشنا ہی نہیں ہوتے. محبت والے انکار کی روش سے تو آشنا ہی نہیں ہوتے. ان کے مذہب میں انکار ہوتا ہی نہیں ہے اور دلیل کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی. محبت والوں کو انکار سے غرض کوئی نہیں اور دلیل کی ضرورت نہیں. انہیں تو فقط یار کے ذکر کی ضرورت ہے. وہ فقط یار کی بات سننا چاہتے ہیں. محبوب کی پرپیچ زلفوں کی بات ان کے لیے کافی دلیل ہے. محبوب کی پرپیچ کنڈل والی زلفوں کی بات یہی ان کی دلیل ہے. محبوب کی نرگسی آنکھوں کا ذکر یہی ان کی دلیل ہے. محبوب کے کھلے ہوئے گلشن کی طرح رخسار یہی ان کی دلیل ہے. محبوب کا حسین و جمیل سراپا یہی ان کی دلیل ہے. محبوب کی آمد کا ذکر یہی ان کی دلیل ہے. یہی ان کی ضرورت ہے. سو میں نے چاہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت سے لے کر ولادت تک کا جو بیان ہے، ایسی تمام احادیث کو اور روایات کو بغیر دلائل کے، بغیر بحث و تمہیز کے، بغیر دیگر موضوعات کو، صرف انہی روایات اور احادیث کو تسلسل کے ساتھ جمع کر دیا جائے، تاکہ آپ یعنی محبت والے لوگ اگر کسی وقت ایک مجلس میں تنہا بیٹھ کر یا مجلس میں اہل محبت کے حلقے میں بیٹھ کر چاہیں کہ آؤ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور اقدس کا سفر پڑھیں، وہ نور کہاں سے چلا، کب تخلیق ہوا اور کب پیکر بشریت میں ڈھلا، اور اللہ کی آغوش رحمت، اللہ کی رحمت کی گود سے کب چلا اور حضرت آمنہ کی گود تک کب پہنچا. اگر اہل محبت چاہیں کہ اس سفر کو جانا جائے، ان کے لیے ایک چھوٹا سا رسالہ چاہیے، محبت نامہ چاہیے. کیا؟ ایک محبت نامہ ہو جس میں نہ جھگڑے ہوں، نہ دلیلیں ہوں، نہ انکار ہوں، نہ مناظرے ہوں، کچھ بھی نہ ہو، فقط محبوب کا ذکر ہو. امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے عظیم محدث اور امام حدیث و گزرے ہیں. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. وہ اپنی حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق میں روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، بتائیے کہ کائنات میں اللہ جل مجدہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ایک سوال تھا. آج بھی یہ ایک ایسا فطری سوال ہے جو ہر دور میں انسان کے ذہن میں ابھرتا تھا. آج بھی سائنس اس سوال پہ غور کرتی اور کاسمولوجی کے ماہرین اور دور جدید کے سائنس کے ماہرین نے ریسرچ کرتے 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 بات یہاں تک پہنچائی ہے. ایک دور جدید کی سائنٹیفک تھیوری ہے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن تھیوری. کیا؟ کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن تھیوری. یہ بگ بینگ تھیوریز پر ریسرچ ہوتے ہوتے آگے یہاں تک آئی ہے بات.
یعنی کائنات، مادی کائنات کہاں سے پیدا ہوئی، اس کا نقطہ آغاز کیا تھا، سب سے پہلے کیا تھا، اور جب دنیا میں کچھ نہ تھا تو تب کیا تھا، اس پر سائنس نے بھی ریسرچ کی. تو سائنس اس وقت جس نتیجے پر پہنچی ہے اس سے آگے تو بڑھنا اس کے بس میں نہیں، مگر اس حد تک پہنچی ہے کہ کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن تھیوری یہ بتاتی ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مادی کائنات میں سے جب کچھ بھی نہ تھا، اس مادی کائنات میں سے، فزیکل ورلڈ میں سے کچھ بھی نہ تھا، تو اس وقت یہ ساری کائنات ایک نور سے بھری ہوئی تھی، ایک نور سے بھری ہوئی تھی. وہ نور کیا تھا سائنس یہ نہیں بتا سکتی، سائنس، مگر اتنی بات اسے معلوم ہو گئی ہے کہ کوئی نور تھا، جب اور کچھ بھی نہ تھا تو ایک نور تھا، اور ساری کائنات اسی نور سے معمور تھی. اب وہ نور کیا تھا، یہ ایک سوال بن گیا. اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا، آقا جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، سب سے پہلے کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جابر، کائنات میں جب کچھ بھی نہ تھا تو سب سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے بلا واسطہ فیض سے پیدا فرمایا، براہ راست اپنے نور کے پرتو سے، اور براہ راست اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا. اور اس وقت چونکہ کچھ نہ تھا، سو اللہ پاک نے جہاں چاہا یہ نور سیر کرتا رہا. تو اب جب نور کی تخلیق ہوتی ہے، یہ خلقت ہوئی، یہ کیا ہوئی، اب اسے ٹھہرانے کی کوئی جگہ تو چاہیے نا، بے شک نور ہی صحیح، مگر نور کے ٹھہرانے کی کوئی جگہ تو چاہیے. تو کہاں ٹھہرایا جاتا، زمینیں بھی نہ تھی، کہاں ٹھہرایا جاتا، آسمان بھی نہ تھے، کہاں ٹھہرایا جاتا، جنت بھی نہ تھی، عرش بھی نہ تھا، سدرۃ المنتہا بھی نہ تھی، لوح اور قلم بھی نہ تھے، حتیٰ کہ کائنات پست و بالا میں سے کچھ بھی نہ تھا. کوئی جگہ نہ تھی جہاں نور مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا جاتا. تو خیال آتا ہے نا کہ محبوب کا نور تو پیدا کر دیا، اب اسے ٹھہرائیں کہاں؟ فرمایا، محبوب اور تو کچھ ابھی بنایا نہیں، آپ تو خود میری آغوش رحمت میں آرام کر، میری آغوش رحمت میں آرام کر. اور تو ہے ہی کچھ نہیں، بس صرف میں ہوں اور تو ہے، صرف میں ہوں اور تو ہے. میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ محبت تھا. میں تجھے دیکھا کروں اور تو مجھے دیکھا کیے، وہ زمانہ محبت. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی اس بات سے کہ میں پہچانا جاؤں، اپنی معرفت سے محبت ہوئی، سو میں نے کسی کو پیدا کر دیا، میں نے کسی کو پیدا کر دیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت، نہ دوزخ، نہ چاند، نہ ستارے، نہ فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، کچھ بھی نہ تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ پاک کے آغوش رحمت میں جہاں اس نے چاہا سیر کرتا رہا. پھر اسی نور سے لوح بھی پیدا ہوا، اور اسی نور مصطفیٰ سے قلم بھی پیدا ہوا، اسی نور مصطفیٰ سے عرش بھی بنا، اسی سے فرش بھی بنا، اسی سے پست بھی بنی، اسی سے بالا بھی بنا، اسی سے ادنا بھی بنا، اسی سے اعلیٰ بھی بنا. ساری کائنات کی تخلیق پھر اس نور مصطفیٰ سے عمل میں آئی.
حضور علیہ السلام نے فرمایا انا من نور اللہ والخلائق من نوری، مجھے اللہ کے نور کے فیض سے پیدا کیا گیا اور باقی ساری مخلوقات میرے نور سے پیدا کی گئی۔ اب اس کے بعد امام قسطلانی، جنہوں نے یہ حدیث بھی المواہب الدنیا میں روایت کی تھی، آگے فرماتے ہیں امام قسطلانی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس معلوم نہیں کتنی مدتیں حضور الہ میں رہا، پھر ایک وقت آیا کہ انبیاء علیہ السلام کی روحیں اور انبیاء علیہ السلام کے انوار پیدا کیے گئے۔ جب انبیاء علیہ السلام کی روحیں پیدا ہوئیں تو ایک روز اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا اے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انبیاء علیہ السلام کی ارواح پر توجہ کر، انبیاء علیہ السلام کی روحوں پر توجہ کر۔ تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارواح انبیاء پر توجہ کی، اس نور نے تمام انبیاء کی روحوں کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیا۔ انبیاء علیہ السلام جن کی روحیں نور مصطفیٰ میں ڈھانپی گئیں، انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کیسا نور ہے، کس کا نور ہے جس نے ہم سب کی روحوں کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ارواح انبیاء، یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو اس کے ایمان کے سبب سے تمہیں شرف نبوت سے بہرہبر کیا جائے گا۔ اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نعمت نبوت عطا کی جائے گی۔ اس پر تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کا اعلان کر دیا۔ یہ مضمون قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں آیا ہے جس کو میں نے تلاوت کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ اے انبیاء جب میں تمہیں کتاب حکمت دے کر دنیا میں اپنے اپنے وقت پر مبعوث فرماؤں گا اور تم اپنی اپنی امتوں کے پاس چلے جاؤ گے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم سب کے بعد میرا یہ رسول مبعوث ہو کر آئے گا اور تم سب کی نبوتوں کی اور رسالتوں کی تصدیق فرما دے گا، تو پھر جب وہ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، مجھ سے وعدہ کرو کہ جیسے آج اس نور مصطفیٰ کا نظارہ دیکھ کر ایمان لائے ہو، اسی طرح تم میں سے ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں میرے مصطفیٰ پر ایمان کا اعلان کرتا جائے گا اور اپنی امتوں کو میرے مصطفیٰ کی آمد کی خبر دیتا جائے گا اور اپنی امتوں کو میرے مصطفیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کرتا چلا جائے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ پاک کے حضور وعدہ کر لیا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے وعدے پر خود گواہ بنتا ہوں، تمہارے وعدے پر خود گواہ بنتا ہوں۔ پھر احکام ابن القطان میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب اسی نور کی تخلیق خلقت کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین امام حسین سے روایت کرتے ہیں اور وہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک نور تھا۔ تخلیق آدم سے بولیے 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور ایک نور تھا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب آپ سمجھیں کہ 14,000 سال پہلے، اگر سال کا لفظ سن کر آپ کو یہ خیال آئے کہ سال تو 364 دن کا ہوتا ہے اور ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے اگلے دن کے طلوع تک
ایک دن رات کا پورا سائیکل مکمل ہوتا ہے. تو شاید اس 24 گھنٹے والے دن 364 بنے تو ایک سال ہوا، اور اس سال کی نسبت سے 14,000 سال بنے. تو یہ تصور غلط، یہ تصور اس لیے کہ 24 گھنٹوں کا دن تو اس وقت بنا جب سورج کا طلوع اور غروب شروع ہوا، اور سورج کا طلوع اور غروب تو تبھی شروع ہوا نا جب سورج بنا. تو آقا تو اس وقت تھے جب سورج بھی